We are ready to die for Islam every time, but we are not ready to live for Islam. ہمیں مرنے مارنے کی بجائے نا زندہ رہنے کی بات کرنی چاہیے. زندہ رہ کر ہی ہم معاشرے کی صحیح خدمت سر انجام دے سکتے ہیں. پاکستان 18 سال سے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے. امن کے اس سفر میں 75,000 سے زائد پاکستانی اپنی جان قربان کر چکے ہیں، جبکہ ہونے والا نقصان اربوں میں ہے. دہشت گردوں نے کبھی اس ملک کے سیکورٹی اداروں کو ہدف بنایا تو کبھی عبادت گاہوں، درباروں، دینی مدارس اور عوامی مقامات کو لہو رنگ کیا. انہی دینی مدارس میں لاہور کی جامع نعیمیہ بھی شامل ہے، جس میں ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی کو شہید کر دیا گیا. ایک ملی اور قومی نقصان تمام مفتیان دین، تمام علماء، تمام مشائخ عظام اسے قرار دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی آج ایک خودکش حملے میں شہید ہوئے. 3 ہفتے قبل انہوں نے انہی خودکش حملوں کو حرام اور ناجائز قرار دیا تھا. ڈاکٹر صاحب نے جب اپنا بیانیہ پیش کیا فتوے کی صورت میں، تو انہوں نے اکیلے اس بیانیے کو پیش نہیں کیا. اسی لائبریری ہال میں کم و بیش ہر بڑی مذہبی سیاسی جماعت کے سرکردہ لیڈران اور قائدین ان کے دائیں بائیں موجود تھے. ان کی موجودگی اس بات کا ثبوت تھا کہ اس بیانیے کو وہ بھی تقویت دینا چاہتے ہیں. مولانا سرفراز نعیمی دہشت گردی کے خلاف ایک فکر تھے. ان کا شمار پاکستان کے ان علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے دہشت گردی کے بیانیے کے خلاف توانا اور اجتماعی آواز اٹھائی اور دہشت گردی کے حملوں کو حرام قرار دیا. ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ تم نے قاتلوں کا ساتھ دینا ہے اور مقتول کے ورثہ جو ہیں ان کا آپ نے ساتھ نہیں دینا ہے. اگر آپ باطل کے پیغامات کو پوشیدہ کرتے رہیں گے، چھپاتے رہیں گے، تو وہ آگے سے آگے بڑھ کر جو ہے حملہ آور ہوگا اسلامی تعلیمات کے اوپر. اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا کردار صرف 4 دیواری کے اندر ادا نہ کریں، بلکہ روڈ کے وقت ادا کریں اور ان قوتوں کو ہم روکیں جو قوتیں مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہی ہیں. انہوں نے اپنے طلباء و طالبات کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کے مقابلے میں اسلام کی اصل تعلیمات سے روشناس کرایا. ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید علیہ رحمہ کے مذہبی دہشت گردی کے بیانیے کے مد مقابل اپنا بیانیہ پیش کرنے سے پہلے عامت الناس کنفیوژن کا شکار تھے. لیکن جب دہشت گردوں کے مذہبی بیانیے کے مد مقابل ایک اور مذہبی بیانیہ جو کہ امن، رواداری، تحمل، برداشت کی تعلیمات پہ مبنی تھا، جب اس کی آواز بلند ہوئی تو دہشت گردوں نے یہ بات محسوس کی کہ یہ بیانیہ اگر اور آگے چلتا ہے تو ہمارا بیانیہ پٹ جائے گا. دہشت گردی کے خلاف بلند ہونے والی اس آواز کو دہشت گرد گروہ تحریک طالبان نے شہید کر دیا. مذہبی ادارے اور مذہبی شخصیات ایک سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور کوئی بھی آدمی یہ خیال نہیں کرتا کہ مذہبی اداروں پر جب دہشت گردی کی کارروائی کی جائے گی وہاں پہ کوئی نے رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو بالعموم اسی لیے یہ ادارے اور یہی شخصیات دہشت گردوں کے نشانے کا سبب بنتے ہیں. دارالعلوم نعیمیہ کی بنیاد مفتی محمد حسین نعیمی نے 1980 میں رکھی، جس کی باغ دوڑ بعد میں ڈاکٹر سرفراز نعیمی نے سنبھالی. جامعہ میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے. دارالعلوم نعیمیہ میں دن کا آغاز اسمبلی سے کیا جاتا ہے، جس کے بعد معمول کی کلاسز کا آغاز ہوتا ہے جن میں قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے. جامعہ نعیمیہ میں طلبہ درس نظامی جو دینی کورس سے 8 سال کا، تخصص فی الفقہ، اسپیشلائزیشن ان جورسپروڈنس، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انہیں مڈل، میٹرک، ایف اے، بی اے اور ماسٹرز تک کی تعلیم دے رہے ہیں. تجوید بھی سیکھتے ہیں، کمپیوٹر کورسز بھی سیکھتے ہیں، اور ان طلباء کے لیے 2 الگ الگ لینگویجز عربی اور انگلش کی تعلیم کا اہتمام بھی ہے.
نماز کے وقفے کے بعد عصری تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جدید علوم سے آگاہی کی تعلیم دی جاتی ہے. I like ideas. 3 components of basic storage. جامعہ نعیمیہ میں بھرپور سالانہ تقریبات منعقد کرائی جاتی ہیں. طالب علم ان تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. پوری اسلامی دنیا سے نامور اسکالر ان تقریبات میں شرکت کرتے ہیں اور طالب علموں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. دہشت گردوں نے علامہ ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی کی آواز کو ایک 14 سال کے بچے کے ذریعے اس وقت دبانے کی کوشش کی جب وہ اسلام کو امن پسند دین ثابت کرنے کے لیے اسی ادارے میں محو تحقیق تھے. انہیں علم تھا کہ وہ شدت پسندوں کے نشانے پر ہیں کیونکہ ان دہشت گردوں کے پاس ڈاکٹر سرفراز نعیمی کی فکر کو رد کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں تھی. خودکش بمبار کو شاید اس بات کا علم بھی نہ تھا کہ اسلام میں ایسے حملوں کی گنجائش نہیں ہے. دہشت گردوں کی اس ظالمانہ کارروائی کے باوجود جامعہ نعیمیہ کے طالب علموں کی شدت پسند مخالف سوچ میں کوئی فرق نہیں پڑا. ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی کے بیٹے مفتی راغب نعیمی پہلے سے زیادہ ہمت، حوصلے اور عزم کے ساتھ اپنے والد کی سوچ، فکر اور فلسفے کو آگے لے کر بڑھے. انہوں نے طالبان کی دہشت گردانہ سوچ کے برعکس طلبہ میں مثبت سوچ پیدا کرنا شروع کر دی. ایک طالبان کی سوچ تھی جس نے 14 سالہ بچے کو خودکش حملہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور ایک سوچ کا جنم مفتی سرفراز نعیمی کی شہادت کے بعد جامعہ نعیمیہ میں ہوا جو اسلام کے امن کے پیغام کو پھیلا رہی ہے. صحبت طالع ترا طالع کن. اب a man is known by his company which he adopts. اب انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. اب میں صحبت کیسی اختیار کرتا ہوں اور جو بھائی خودکش بمبار بنتے ہیں وہ کیسی صحبت اختیار کرتے ہیں. اب جو یہ ڈفرنس ہم دونوں میں ہے نا، یہ جو صحبت ہے، یہی ڈفرنس میرے میں اور اس شخص میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے جو جامعہ نعیمیہ میں آ کے بم بلاسٹ کرتا ہے. اسلام رواداری اور امن کا دین ہے، اس کے اندر زبردستی نہیں، اور یہ دہشت گردوں کے فلسفے کے منہ پہ تمانچے سے کم نہیں. اور اسی ادارے نے دہشت گردوں کی زندگی کا مقصد بھی اقوام عالم کو بتا دیا. ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کا پیغام یہ نہیں، ان کی اپنی ذات کے لیے کوئی پیغام نہیں تھا، ان کے جامعہ کے لیے کوئی نہیں تھا، ان کی اولاد کے لیے کوئی نہیں تھا کہ میری اولاد کو یہ آرائشیں ملے، میری اولاد کو یہ سہولت میسر ہو. ان کا پیغام تھا امن. ان کا پیغام ان لوگوں کے خلاف تھا جو اسلام کا نام خراب کر رہے ہیں. طلبہ کو ماضی کے واقعات کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام کا حقیقی پیغام کیا ہے، اور اسلام اور شدت پسندی دو مختلف چیزیں ہیں. ہمارے 2-3 اساتذہ ایسے ہیں جن کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے فوکس کر کے ان چیزوں کو انکلکیٹ کرنا ہے بچوں کے اندر. ٹاپکس کو ٹارگٹ کر کے بات کرنی ہے، بغیر ٹارگٹ کے بات نہیں کرنی ہے، اور جو صحیح رائے ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے کہ اگر وہ خود سوچیں کہ یہ صحیح ہے تو اس پہ عمل کریں، اور اگر ان کے نزدیک کوئی اور نظریہ ہے تو وہ اپنے نظریے کو پیش کریں دلیل کے ساتھ. تو ہم آرگومنٹ اور اوپینین وہ جو کہ آرگومنٹ کی بیس کے اوپر ہے اس کو قبول بھی کرتے ہیں، اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر بات چیت بھی کرتے ہیں. مذہبی تعلیم انسان کے اندر پیدا ہونے والے احساس برتری اور تشدد کے رجحان کو اعتدال کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ دہشت گرد گروہ اسلام کی من گھڑت تشریح کر کے خدا کی زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. جب معتدل مذہبی آوازیں اس فساد کے خلاف اٹھتی ہیں تو دہشت گرد ان کو دبانے کے لیے انتہا پسندی اختیار کرتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک سوچ جنم لیا ہے گزشتہ 20-30 سال سے کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں وہی الٹیمیٹ حقیقت ہے، جو میرا فرقہ سوچ رہا ہے وہی الٹیمیٹ حقیقت. اس کا رزلٹ یہ آیا کہ پھر تشدد آنا شروع ہو گیا. جب کسی نے ڈفرینس آف اوپینین کیا تو لوگوں نے کہا یہ ڈفرینس آف اوپینین تو میرے ریلیجن کا حصہ نہیں ہے. آپ کے دین نے تو یہ کہا ہے کہ بھی ایک آدمی کا خون بہانا جو ہے وہ انسانیت کا خون بہانا ہے، لیکن جو یہ کام کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی بھی مسلمان کو مار ہی نہیں رہے، ہم تو کافر کو مار رہے ہیں. مذہب تو اب کنوینئنس ہے،
کہ جب مجھے آپ کے خلاف ڈنڈا استعمال کرنا ہے تو مذہب استعمال کر لوں. مذہب میرا اور رب کا ایک ذاتی معاملہ ہے. ڈاکٹر سرفراز نعیمی کی دہشت گردوں کے خلاف فکر سے فیض اٹھانے والے ان کے بیٹے اور طلبہ معاشرے میں امن، رواداری اور برداشت کے چراغ روشن کر رہے ہیں. دہشت گردی کو ختم کرنا کسی ایک فرد یا ادارے کے بس کی بات نہیں. اس کے لیے جہاں اکثریت اور اقلیت کو اکٹھا ہونا پڑے گا، وہیں مذہبی درسگاہوں اور تمام علماء کو ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید اور ان کے بیٹے علامہ راغب نعیمی بلکہ جامعہ نعیمیہ میں پڑھنے والے ہر طالب علم کی سوچ سے اتفاق کرتے ہوئے آگے لے کر بڑھنا ہوگا، تاکہ جلد از جلد ملک کو امن کا گہوارہ بنایا جائے، جس سے مسلمانوں پر لگی دہشت گردی کی چھاپ کو ختم کیا جا سکے. جب مولانا سرفراز احمد نعیمی صاحب نے ایک انتہائی مدبرانہ اور اینٹی وائلنس سٹینڈ لیا تو اسی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا نا. تو یہ سوسائٹی میں میسج کیا کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے جامعہ نعیمیہ ایک ماڈریٹ انلائٹنڈ ریلیجس انسٹیٹیوشن ہے، جہاں ملیٹنسی کی یا ایکسٹریمزم کی تربیت نہیں دی جاتی، بلکہ صحیح معنوں میں اسلامی اقدار اور اسلامی علوم کی تربیت دی جاتی ہے. تو مثبت رویے کے لیے دوسرے کو قبول کرنا، اس کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اپنی نگاہ سے نہیں اس کی نگاہ سے، یہ نہایت اہم چیز ہے. ڈاکٹر سرفراز نعیمی کی آواز ہر پاکستانی کی آواز ہے، یہ امن کی آواز ہے، اور ان کے بیٹے راغب نعیمی کا دہشت گردی کی افرید کے مقابلے میں شعور کی روشنی عوام تک پہنچانے کی کوشش قابل تحسین ہے. ایک ایسی اسٹیٹ، ایک ایسی ریاست بنائی جائے جہاں پہ تمام شہری مل کر رہ سکیں، تمام مسالک کے، تمام مذاہب کے لوگ مل کر رہ سکیں، کیونکہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں پاکستان ان کا بھی گھر ہے، جتنا ہمارا گھر ہے، مسلمانوں کا گھر ہے، اتنا ہی غیر مسلم کا بھی گھر ہے. تو اس لیے میں آنے والے وقتوں کے اندر یہ دیکھتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ چینج آ رہا ہے، اور ہمیں اس چینج کو تیز کرنے کے لیے اپنی سوچ کے اندر وسعت پیدا کرنا ہوگی. طالب علموں کے قہقہوں اور جگمگاتی روشنیوں سے آباد یہ جامعہ نعیمیہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستانی قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پاکستانی قوم مبارکباد کی مستحق ہے کہ اتنے غموں کے اندر بھی وہ جی رہی ہے اور وہ جینا سیکھ رہی ہے. اتنے نقصانات کے باوجود آج بھی وہ اپنے اس نقصان کو بھول کے کل کی ترقی کی طرف رواں ہے.